حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز و ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز و ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ بڑی مبارک بات کے لائق ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جشن شہدائے کربلا کے صدقے اللہ رب العالمین ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس پوری بستی کے اندر مولا تبارک و تعالی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ چند لمحات میں مداح رسول محترم عاقل رضا مراد آبادی تشریف لے آئیں گے اور خطیب اہل سنت خطیب زمن حضرت علامہ مولانا علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ امروہ بھی انشاءاللہ ان کی بہترین خطابت آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ بلا تاخیر آپ حضرات بالکل مطمئن ہو کر کے بیٹھیں، زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لیا جائے گا۔ انشاءاللہ العظیم یہ لوگ بہت جلد از جلد تشریف لانے والے ہیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ العظیم انہی لوگوں کو پیش کر دیا جائے گا۔ محبت کے ساتھ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہے یا حسین، اور عقیدت کے ساتھ میں کہیں یا حسین۔ ایک دو شعر میں آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں اور اس کے بعد ایک دو بات عقیدت سے بولیں سبحان اللہ۔ مطلع حاضر خدمت ہے کہ پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ کہ پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، ارے پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، ارے جام کو سر کا جام کو سر کا پلائیں گے مدینے والے، جام کو سر کا پلائیں گے مدینے والے۔ اور عاشقوں ایک شعر بطور خاص کہ میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا، میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ سنی جب قبر کے اندر جائے گا، قبر کے اندر جانے کے بعد اپنے آقا محمد کے دیدار کو پائے گا کہ میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا، میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ کب کہ جس گھڑی قبر میں، جس گھڑی قبر میں آئیں گے مدینے والے، جس گھڑی قبر میں آئیں گے مدینے والے، جس گھڑی قبر میں آئیں گے مدینے والے، جام کو سر کا پلائیں گے مدینے والے۔ اور دیوانوں ایک شعر اور کہ میرا حشر کے روز پریشان جب امت ہوگی، محبت سے بولے سبحان اللہ کہ حشر کے روز پریشان جب امت ہوگی، ارے حشر کے روز پریشان جب امت ہوگی، ارے اپنے دامن میں، اپنے دامن میں چھپائیں گے مدینے والے، جام کو سر کا پلائیں گے مدینے والے۔
پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا. محبت کے ساتھ کہے یا رسول اللہ اور عقیدت کے ساتھ کہے یا رسول اللہ. یہ جو آج کی محفل اور آج کا جو جلسہ سجایا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ صحیح ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ ان تمام نوجوانوں نے مل کر کے بے شمار محنتیں کی اور حضرات محترم بے شمار محنت کرنے کے ساتھ ساتھ کئی روز سے اپنا وقت جلسے کے وقت میں صرف کیا اور آپ تمام لوگوں کی محنتیں ایک ایک روپیہ کر کے 10 5 روپیہ کر کے آپ لوگوں کے قریب گئے, اپنا وقت نکالا, اپنا ٹائم نکالا, اس کے باوجود یہ سیٹ اپ تیار کیا گیا. بس اب رب تو عالم سے دعا یہ کریں کہ پروردگار عالم چند لمحات کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ العظیم ان محفلوں میں حضرات محترم بندے مومن ہی نہیں آتے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ العظیم میں یہ بات بھی بتاؤں گا آپ حضرات کو اور بہت کم وقت میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. پہلے شعر سنیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان عاشق رسول فنا فی الرسول ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا. اب پورے مجمع کی شرکت چاہتا ہوں, پیچھے والے لوگ بھی بولے سبحان اللہ, آگے والے لوگ بھی بولے سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت کا شعر کسی حضرات محترم محتاج تعلق شاعر کا شعر نہیں ہے بلکہ وہ شاعر عاشق رسول بھی ہے, فنا فی الرسول بھی ہے, وقت کا حافظ بھی ہے, وقت کا قاری بھی ہے, وقت کا عالم بھی ہے, وقت کا عالم بھی ہے, وقت کا فاضل بھی ہے, وقت کا محدث بھی ہے, وقت کا مطبق بھی ہے, وقت کا تفسیر لکھنے والا بھی ہے. تو حضرات محترم اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہوا کرتی ہے یا تو کسی حدیث کا مفہوم ہوا کرتا ہے یا پھر قرآن کا ترجمہ ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. اب سنیں آپ حضرات فرماتے ہیں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نیر نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تھوڑی ای کو ہلکی کر دو, بیسٹ بھی کم کر دو. ہلو محبت سے کہیں یا رسول اللہ. فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب حضرات محترم جس نور کی میں بات کرنے لگا ہوں اسی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف یہ جلسہ منسوب ہے. یہ تمام تر علماء منبر رسول پر تشریف فرما ہے, ذمہ دار اسٹیج ہے. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد میں مزید ذمہ دار اسٹیج ہو جائے گا. علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں. میں اپنے خاندان کے تمام تر لوگوں سے گزارش کروں گا میری طرف توجہ فرمائیں. اس لیے اس وقت اگر سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر کوئی انسان ہے تو وہ میں ہوں. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں ایسے ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں اور میرے بعد اگر کوئی سب سے اچھا ہے تو وہ آپ ہیں, اس لیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سنیں حضرات محترم ان محفلوں میں آنے سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 12 13 14 15 کی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا
قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال تقولوا يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك وكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني قال يسألونك الجنة قال يقول لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعبزون إلى آخر الحديث. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. اگر اجازت ہو تو ترجمہ سنا دوں, عقیدت کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسی کوئی محفل سجتی ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ روزانہ آسمان سے روئے زمین پر فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے. سبحان اللہ. کیا اترتی ہے؟ فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے. اور حضرات محترم جماعت اترنے کے بعد میں کبھی اس جگہ کا چکر لگاتی ہے, کبھی اس جگہ کا چکر لگاتی ہے, کبھی اس جگہ کا طواف کرتی ہے, کبھی اس جگہ کا طواف کرتی ہے. میں نے عالم تحجل میں فرشتوں کی بارگاہ میں عرض کیا, اور فرشتوں یہ تو بتاؤ کبھی تم اس جگہ کا چکر لگاتے ہو, کبھی تم اس جگہ کا چکر لگاتے ہو, کبھی اس نگر کو جاتے ہو, کبھی اس نگر کو جاتے ہو, آخرکار بات کیا ہے؟ فرشتے ارشاد فرماتے ہیں او نادان سن لے, ہم جو ہے کبھی اس جگہ کا چکر کبھی اس جگہ کا چکر اس لیے لگاتے ہیں کہ جب ہم آسمان سے اترتے ہیں تو یہ تمنا لے کر کے زمین پر اترتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کتنے بندے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آ کر کے جو ہے زمین پر اترتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل سجی ہوئی مل جاتی ہے ہم اسی محفل میں آ کر کے تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اب حضرات محترم یوں سمجھیے گا کہ فرشتوں کی جماعت ڈینگر پور کی سرزمین پر آئی. اب گرد و نواح میں جو حضرات محترم فرشتوں کی جماعت نے تمام علاقے کو دیکھا, ایک جگہ ایسی پائی کہ جس جگہ حضرات محترم اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل سجی ہوئی تھی, فرشتوں کی جماعت نے آ کر کے اسی محفل میں اپنے آپ کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد حضرات محترم تمام لوگوں کے سروں کو فرشتوں کی جماعت نے اپنے سروں سے ڈھانپ لیا. سبحان اللہ. اپنے سروں سے ڈھانپ لیا. سبحان اللہ. اب حضرات محترم سروں سے ڈھانپنے کے بعد میں فرشتوں کی جماعت نے یعنی کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام لوگوں کے سروں کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا. پروں سے ڈھانپنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرات محترم فرشتے رب کی بارگاہ میں جب واپس جاتے ہیں, رب کی بارگاہ میں جانے کے بعد رب تو عالم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا تبارک و تعالی ہم فلاں مقام پر فلاں جگہ پر گئے تھے. پروردگار ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں پایا کہ وہ تیرے بندے تیرا اور تیرے حبیب پاک کا ذکر کر رہے تھے. فرشتوں یہ بتاؤ وہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے پروردگار عالم یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک ویحمدونک قال مولا تبارک و تعالی وہ تیرے بندے تیری تسبیح و تہلیل بیان کر رہے تھے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ رب دو عالم کی بارگاہ میں فرشتے پھر عرض کرتے پروردگار عالم وہ تیرے بندے تیری کبریائی بیان کر رہے تھے, تجھے سبحان کہہ رہے تھے, تجھے سبوح کہہ رہے تھے, تجھے قدوس کہہ رہے تھے. مولا تبارک و تعالی تجھے ستار کہہ رہے تھے, تجھے غفار کہہ رہے تھے. ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے جن بندوں نے مجھے سبوح کہا, میرے جن بندوں نے مجھے قدوس کہا, میرے جن بندوں نے مجھے ستار کہا, میرے جن بندوں نے مجھے غفار کہا, فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حسینیت, ذکر شہدائے کربلا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مولا تبارک و تعالی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی ہے. اب رب دو عالم کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے پروردگار عالم
فرشتے عرض کرتے پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی وہ تیرے بندے تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے. آپ حضرات بیٹھ جائیں, حضرت ابھی کھانا تناول فرما رہے ہیں انشاءاللہ العظیم 5 یا 7 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے آنے. محبت سے بولے سبحان اللہ اور عقیدت کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ. کبھی کبھی گھر کے لوگوں کو بھی برداشت کر لینا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تھوڑی دیر اور بیٹھے ہیں آپ حضرات. اگر مجھے اس ماحول کا پتہ ہوتا تو میں سب سے پہلے حضرت ہی کی تقریر کراتا, میلاد کرا کے چھٹی کرتا ہے انشاءاللہ. اب تک تو صلاۃ السلام بھی ہو جاتا, سمجھ گئے؟ مگر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں محبت کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور محبت کے ساتھ میں بولے یا رسول اللہ. رب دو عالم کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے مولا تبارک و تعالی پروردگار عالم وہ تیرے بندے تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے. رب دو عالم پھر ارشاد فرماتا ہے کیا کہہ رہے تھے مولا تبارک و تعالی پروردگار عالم وہ تیرے بندے تجھے سبوح کہا, قدوس کہا, غفار کہا. اب بتراتے محترم رب نے فرما دیا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی ہے. اب بتراتے محترم یہاں پر جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہے اللہ اکبر کبیرہ, یہ جو محفلیں ہیں حضرات محترم یہ محفلیں بزدلی کا نام نہیں ہے, یہ محفلیں تنگ نظری کا نام نہیں ہے, بلکہ حضرات محترم یہ وہ محفلیں ہیں کہ جب جب اللہ توفیق دیتا ہے تب تب اپنے بندوں کو بلاتا ہے, اور جب رب توفیق نہیں دیتا ہے تو اس کے بندے نہیں آیا کرتے ہیں. یہ اللہ ہی نے توفیق ہمیں اور آپ کو بخشی ہے, یہ رب ہی نے عطا ہمیں اور آپ کو بخشی ہے کہ ہم اور آپ حضرات محترم یہ علماء کرام تشریف فرما ہوئے, جناب محترم عاقل رضا علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہوئے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء سنت, مسلک اعلیٰ حضرت. اگر مجھے اتنا معلوم ہوتا کہ شاہد ملک ہندوستان آپ کی رضا مراد آبادی, شاہد ملک ہندوستان آپ کی رضا مراد آبادی, نعرہ تکبیر.